ایک ایسا عمل جس کے بعد اگر کچھ مانگا نہ جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جنت میں اپنا مقام کیسے دیکھیں؟ جیل سے رہائی کیسے ہو؟ جنت کی خوشخبریاں کسے ملیں گی؟ کیا کریں کہ پرسکون زندگی ڈسٹرب نہ ہو؟ سفر کیسے محفوظ ہو؟ ظالم دشمن سے حفاظت کیسے کریں؟ مسنگ پرسن، بھاگے ہوئے یا چور کا پتہ کیسے چلے؟ یہ سب اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی خصوصیات، اعمال اور نقش، اور اس کا باموکل عمل۔ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ آپ کی محبتوں کا دل سے شکریہ۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا سفر جاری رہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ توحید یا سورہ اخلاص 4 آیات کا مکی سورہ ہے، جس کی تلاوت پر بہت سے مقامات اور بہت سے اوقات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، بلکہ علماء نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا شجرہ بیان کرنا ہو تو اس سورہ کو اللہ وحدہ لا شریک کا شجرہ کہنا چاہیے، کیونکہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ تو وہ ہے جس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ہر فرض نماز کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد کا پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور فرمان میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا تو خدا بند عالم اس کی حور العین سے تزویج کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ سورہ پڑھے تو اس کے سر پر آسمان سے رحمت برسے گی، اس پر سکینہ نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نگاہ کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو حاجت طلب کرے گا وہ اسے عنایت فرمائے گا اور وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ سورہ توحید بڑی عظمت والی سورت ہے جس کی تلاوت کے لا تعداد اثرات اور فائدے ہیں۔ جو کوئی سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پہلی آیت کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ اس پر 1000 نگاہ رحمت ڈالتا ہے، دوسری آیت کی تلاوت پر اللہ اس کی 1000 دعائیں قبول فرماتا ہے، تیسری آیت کی تلاوت پر اس کی 1000 خواہشیں پوری فرماتا ہے، اور چوتھی آیت کی تلاوت پر اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی 1000 ضروریات پوری فرماتا ہے۔ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں 11 مرتبہ یہ سورہ پڑھ کر اہل قبور کو ہدیہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قبرستان میں مدفون لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو کوئی ایک دن اور رات گزارے اور 5 نمازیں پڑھے لیکن ان نمازوں میں سورہ قل ھو اللہ احد نہ پڑھے تو اسے کہا جائے گا کہ اے بندہ خدا تو نمازی نہیں ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی نماز فجر ادا کرے اور نماز کے بعد بیٹھ جائے اور طلوع شمس سے پہلے 11 بار سورہ توحید کی تلاوت کرے تو وہ اس دن کوئی گناہ نہیں کرے گا، چاہے شیطان اسے بھٹکاتا رہے۔ مولا نے گناہوں اور شیطان سے بچنے کا کس قدر آسان طریقہ عنایت فرما دیا۔ جادو اور جنات کے مریض بھی یہ عمل کریں تو ان کو بھی خاطر خواہ افاقہ ہوگا۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور 3 مرتبہ تلاوت کرنا ختم قرآن کے برابر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو سورہ اخلاص سے تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے مانند ہے، اسی طرح امیر المومنین کے ساتھ دل، زبان اور ہاتھ سے محبت کرنا پورا اسلام ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی سورہ توحید پڑھے اور اسے اس پر یقین بھی ہو تو گویا اس نے توحید کو پہچان لیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن یا رات میں جو سورہ توحید اور سورہ انا انزلنا کی 100 مرتبہ تلاوت کرے اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر میں اس کے آگے اور پیچھے ایک نور قرار دے گا جو بہشت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ نماز میں اگر آپ نے کوئی اور سورہ شروع کر لیا اور ابھی آدھا نہ پڑھا ہو تو آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سورہ اخلاص یا سورہ کافرون شروع کر لیا تو ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مرض الموت میں مبتلا انسان اس مرض کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے تو وہ وحشت قبر اور فشار قبر سے محفوظ رہے گا، اور یوم حساب فرشتے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے
اور وہ صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ اخلاص کا جیل سے رہائی اور مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کا ایک عمل بتایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ قیدی اگر روزانہ 1000 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کیا کرے تو وہ بہت جلد جیل سے رہا ہو جائے گا، اور جو کوئی کسی مشکل اور مصیبت میں پھنس گیا ہو تو وہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس مشکل یا مصیبت سے نکل آئے گا۔ اور مزید فرمایا کہ جو کوئی 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو کوئی اپنی پوری زندگی میں خالص نیت کے ساتھ 10,000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے تو وہ قیامت کے دن گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آئے گا جس طرح وہ اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور 70 فرشتے اسے ملنے آئیں گے اور اسے جنت کی خوشخبریاں دیں گے۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہو تو گناہوں کی معافی کے لیے 4 رکعت نماز بتائی گئی ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ چاروں رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس نماز کے بعد آپ کے گناہ چاہے سمندر سے بھی بڑے ہوں وہ صاف ہو جائیں گے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پرامن اور پرسکون زندگی ڈسٹرب ہو۔ تحفظ کی تلاش اور خطروں اور بدقسمت حادثات سے بچنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ان بدقسمتیوں سے تحفظ کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سورہ توحید ایک مضبوط آسمانی پناہ گاہ ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کس طرح ہماری حفاظت کرتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے جو سورہ توحید کی 3 بار تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ 50 فرشتے مقرر کرتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ آپ ہر رات جب بستر پر جاتے تو سورہ توحید، فلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنا ہاتھ سر اور چہرے اور تمام بدن پر مل لیتے۔ یہ عمل آپ 3 بار کرتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی حکمران یا کسی جابر کے سامنے جائیں تو اسے دیکھتے ہوئے 3 بار یہ سورہ پڑھ کر اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں، اور جب تک اس کے پاس رہیں وہ مٹھی بند رکھیں، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور کسی شخص کو سزا دینے کے لیے بلائے تو اس کے پاس جانے سے پہلے وہ شخص اگر سورہ توحید پڑھ لے تو وہ اس کے نقصان دینے سے محفوظ رہے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی ظالم اور جابر حکمران کے پاس جائیں تو اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سورہ توحید پڑھیں تو اللہ آپ کو اس کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے گا، بلکہ آپ کو اس سے خیر عطا کرے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے کسی سفر پر جانا چاہے تو جانے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کے فریم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر 11 بار سورہ توحید پڑھ لے۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر جائے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اللہ اس کا محافظ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سورہ توحید کی تلاوت کرو، اس سے غربت میں کمی آتی ہے۔ معتبر حوالے سے بیان ہوا ہے کہ اگر اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہو تو ہر روز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ 7 دن تک نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے یہ عمل کریں تو اللہ کی مدد سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک اور حوالے سے بیان ہوا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے 71 بار یہ سورہ پڑھیں۔ یہ عمل ثابت شدہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ توحید 1 بار پڑھے گا اس پر رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو 2 بار پڑھے گا اس پر اور اس کے کنبے پر رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو 3 بار پڑھے گا تو اس پر اور اس کے کنبے اور ہمسایوں پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس کو بخار آ رہا ہو وہ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو حق کے سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر دعا کرے تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجتیں نہ طلب کرے
تو یقیناً اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے والا اگر پہاڑوں کو ہٹانے کی یا بارش برسانے کی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اللہ اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائیں گے۔ یہ 4 رکعتی نماز ہے جسے 2 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، دوسری رکعت میں حمد کے بعد 21 بار سورہ توحید، تیسری رکعت میں حمد کے بعد 31 بار سورہ توحید اور چوتھی رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید 41 بار پڑھیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد 51 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور 51 مرتبہ درود پڑھیں اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یا اللہ کہیں۔ اب آپ اپنی دعا مانگیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ پا لیں گے۔ سورہ اخلاص کے وظائف سے پہلے اگر اس کے عمل کا چلہ کر لیا جائے تو آپ کے تمام وظائف کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چلہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، باموکل اور موکل کے بغیر۔ دونوں صورتوں میں آپ نے 40 دنوں میں ترک حیوانات کے ساتھ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنی ہے اور دوران عمل بخور ضرور جلائیں، اور اگر باموکل کا شوق ہو تو 40 دنوں تک 1.25 لاکھ اس طرح سے پڑھیں: قل هو اللہ احد یا جبرائیل، اللہ الصمد یا میکائیل، لم یلد ولم یولد یا اسرافیل، ولم یکن لہ کفوا احد یا دردائیل۔ سورہ اخلاص کا موضوع چھڑا ہے تو میں کنجوسی نہ کروں اور اس سورہ کا نقش بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ اس کا عربی اور عددی دونوں لکھے جاتے ہیں۔ یہ نقش آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اگر کوئی تپِ دق کا مریض ہو یا کسی کے منہ یا پیٹ سے خون آتا ہو یا کوئی ورم ہو تو 40 دن تک یہ نقش اس کو گھول کر پلائیں، انشاءاللہ شفا عطا ہوگی۔ اگر یہ نقش ہرن کی جھلی پر لکھ کر قیدی کے بازو پر باندھا جائے تو وہ رہا ہو جائے گا۔ اگر چوری ہو جائے تو یہ نقش لکھ کر نیچے مقصد لکھیں اور یہ نقش قرآن پاک کے اندر رکھ دیں تو خواب میں پورا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مسنگ ہو، گم ہو گیا ہو یا کوئی بھاگ گیا ہو تو زعفران سے یہ نقش لکھ کر تکیے میں رکھ کر سو جائیں تو خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ اگر حمل ساقط ہو جاتا ہو، اس کا عددی نقش لکھ کر اس کی کمر پر باندھ دے، حمل محفوظ ہو جائے گا۔ اگر غائب اور مفقود الخبر کو بلانا ہو تو یہ نقش لکھ کر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر تیز دھوپ میں رکھ دیں تو وہ واپس آ جائے گا۔ محبت اور الفت کے لیے یہ نقش تیر بہدف ہے۔ 40 دن تک روزانہ 40 عدد نقش لکھ کر آٹے میں گولی بنا کر دریا میں ڈال دیا کریں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔